بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں گاہے بگاہے مختلف امراض کے حوالے سے انہیں رہنمائی دیتے رہتے ہیں۔ آج ایک اور بیماری بھی جس کا تعلق زیادہ تر حکما ہی سے سمجھا جاتا ہے، اور نوجوان کئی بھولے بھٹکے مسائل سے دوچار وہ اکثر حکما کے پاس آتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ بس حکما کے پاس تو بس اسی کا علاج ہے، وہ ہے مردانہ کمزوری۔ عزیز دوستو، پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ مردانہ کمزوری ہو یا جسم کے کسی حصے میں بھی کمزوری ہو، اس کا تعلق پورے جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو نظریہ ہے کہ صرف مردانہ کمزوری کا علاج ہو، باقی جسم چاہے کمزور رہے، صحت مند رہے، بیمار رہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ انسانی باڈی کا ہر حصہ دوسرے حصے سے جڑا ہوا ہے۔ جب تک پوری باڈی، پورا جسم صحت مند اور تندرست توانا نہ ہو، اس وقت تک آپ اپنی جنسی طاقت و قوت کو بھی صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے مجموعی طور پر باڈی کا صحت مند ہونا، ہر عضو کا اپنا متعلقہ کام اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے سر انجام دینا، جوان ہونے کے لیے، طاقت مند ہونے کے لیے، صحت مند ہونے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کے گردے کمزور ہیں اور وہ سمجھے کہ میں طاقتور ہو رہا ہوں، میں کوئی ایسی میڈیسن کھا لوں گا حکیم سے، کوئی ایسا وہ کشتہ دے دے گا، میں صحت مند ہو جاؤں گا، تو اس کی یہ بھول ہے۔ وہ حکیم صاحب کو پیسے تو دیتا رہے گا، اور لیکن صحیح طریقے سے اس کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ کسی کا جگر کا عمل وہ ٹھیک نہیں ہے، جگر پر چربی چڑھی ہوئی ہے، جگر میں سوزش ہے، یا اسی طرح کوئی دل کے عارضے میں لاحق ہے، یا کوئی اور جسم کے اندر معدہ اس کا تندرست اور صحیح نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ میری صرف حکیم صاحب کی دوائی سے جو ہے وہ میں صحت مند ہو جاؤں گا، تو میرے عزیز دوستو، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی پوری باڈی کو صحت مند رکھیں۔ اس کے لیے ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں گاہے بگاہے صحت مند اپنے آپ کو رکھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں، کون سی غذائیں مفید ہو سکتی ہیں، وہ ہم اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ آپ ضرور ہماری آڈیو سے رہنمائی لیتے رہا کریں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرتے رہا کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، آج بہت ہی مختصر سا ایک نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ اصل میں پورے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، اور خصوصاً جنسی اعضاء کو طاقت و قوت ان کی بحال کرنے کے لیے اگر جا چکی ہو تو، اور موجود ہو تو قائم رکھنے کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہے۔ آپ نے 4 چیزیں لینی ہیں: ایک سالب مصری، اور دوسرا موسلی سفید، اور تیسری چیز مغز پنبہ دانہ، اور چوتھی چیز اسپغول کا چھلکا۔ یہ چاروں چیزیں آپ 50-50 گرام لے لیں۔ پہلی 3 چیزوں کا باریک صفوف بنا لیں، اور اسپغول چھلکا ویسے ہی شامل کر لیں، اور روزانہ 10 گرام کی مقدار میں آپ دودھ کے اندر ڈال کر جو ہے اس کی کھیر بنا لیں، اور اس کھیر کے اندر آپ دیسی گھی کی 2 چمچ اور شکر یا شہد حسب ذائقہ ڈال سکتے ہیں۔ اب یہ 10 گرام روزانہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے جراثیم، آپ کا مادہ منویہ بہت کثرت سے پیدا ہوگا۔ بہت سارے لوگ شادی ہونے کے بعد اس حوالے سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے جراثیم میں کمی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کو چند دن استعمال کریں گے تو ہمیں ضرور یاد رکھیں گے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ آپ کے دوست حکیم عثمان غنی، بہت شکریہ۔